بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیون کلاس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کا آپ لوگوں کا چیپٹر ہے خطبہ حجۃ الوداع، جس کی آج ہم لوگ ریڈنگ انڈرسٹینڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خطبہ، اس کے اندر اس خطبے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے انہوں نے ایک خطبہ دیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی اثنا میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ سب مسلمانوں کو بھی پوچھا کہ کون کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے، تو وہ لوگ جلد سے جلد مدینہ منورہ شامل ہوئے۔ ان میں جو لوگوں کی تعداد تھی وہ 1,14,000 تھی، ٹھیک ہے۔ تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذوالقعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ، ٹھیک ہے، ذوالحلیفہ سے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے منع تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن حج کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی کیسوا پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ اسی دوران میں حج کے مسائل پر بھی وضاحت کرتے رہے کہ حج میں جو مشکلات پریشانیاں لوگوں کو درپیش آنی تھیں اس بارے میں بھی، اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان تک جو میسج دینا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ انہوں نے اس خطبے میں دیا۔ یہ ان کا آخری خطبہ تھا جس میں انہوں نے ساری کائنات کے متعلق جو ہے ہم لوگوں کو انفارمیشن، ہم لوگوں کو نالج فراہم کر دی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیسے گزارنی ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیسے کام کرنا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سے یہ جو بیچ میں انڈرلائن کیے گئے ہیں، ان کو آپ لوگ انڈرلائن کر لیجئے گا، اور امپورٹنٹ چیزوں کو لازمی انڈرلائن کیا کریں تاکہ اگر شارٹ آنسر آپ کو چیپٹر کے اندر سے ہی آ جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہمارے کانسیپٹ میں ہے یہ چیز۔ اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں حجۃ الوداع یعنی خود اپنا الوداعی حج ادا کیا انہوں نے۔ سننے والوں کی تعداد تقریباً 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر مختلف ٹاپک پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بات کی۔ پہلا تھا اطاعت کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ دوسرا تھا تقویٰ کے بارے میں کہ کوئی کسی بھی انسان کو اپنے سے چھوٹا نہ محسوس کرے، چھوٹا نہ سمجھے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں۔ یعنی تقویٰ، صرف تقویٰ کا مقام رکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری۔ تیسری چیز بتا دی امانت کے بارے میں کہ کوئی آپ کو کوئی بھی چیز رکھواتا ہے تو وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے اور اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ عورتوں کے اوپر تمہارا کیا حق ہے، کہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، صرف اسلام ایسا دین تھا جس میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حقوق فراہم کیے، ان کی عزت، ان کی تکریم کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ عورت کتنی جو ہے اہمیت کی حامل ہے، جتنا مرد اہمیت کا حامل ہے اسی طرح سے عورت کی بھی اہمیت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اس کو تھامے رکھو گے تو وہ
کبھی بھی تمہاری زندگی جو ہے خراب نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یعنی ان کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، پس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد یہ بات آ جاتی ہے حجۃ الوداع کی اہمیت کی، کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کیا کیا جو ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلا۔ مساوات یعنی برابری کا درس دیا، وحدت و اخوت، ایک دوسرے کو پیار محبت اور ایک دوسرے کو برابری اور بھائی چارہ، امن و آتشی یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ امن، پیار محبت، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، سودی کاروبار کا خاتمہ، کہ سود جو ہے اگر کسی سے ادھار لیا جاتا ہے تو وہ ٹائم کے ٹائم بڑھتا جاتا ہے جو اگلے انسان کے لیے بہت اذیت کا باعث بنتا ہے، اس کا خاتمہ کروایا۔ حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے بتا دیا۔ جان مال اور عزت کی حرمت، ان کی جو ہے حفاظت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہدایت الہی کا ذریعہ وہ بھی بتا دیا کہ میری بتائی گئی چیزوں پر اور سنت نبویہ قرآن مجید پر ایمان رکھو گے، اس کے مطابق چلو گے تو آپ لوگ جو ہیں ہدایت الہی کا ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ لوگ ایک دفعہ اس چیپٹر کو تھورلی ریڈ کر لیجیے گا، جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو مشکل الفاظ جو نہیں سمجھ آتے وہ آپ لوگوں نے لازمی لکھنے اور کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا، اور اپنا کام اور اپنے ٹیسٹ کائنڈلی اٹیمپٹ کریں۔